يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف، جملہ حمد و ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا روزی رساں ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ رب کائنات کا احسان عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان گھر میں ہم کو پیدا کیا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، ہماری ہدایت کے لیے قرآن مقدس نازل کیا، کائنات کی عظیم ترین ہستی حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رہبر رہنما بنا کر بھیجا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین اکرام، ابھی میں نے سورہ مزمل کی آیات تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ابتدائی آیات ہیں، نبوت کے ابتدائی آیات ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست حضور کو مخاطب کیا، لیکن یہ خطاب اور اس پر عمل پوری امت کے لیے بہترین ہدایت کا سامان ہو سکتا ہے۔ فرمایا، اے چادر اوڑھنے والوں، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ جائیے، رات کا قیام کیجئے، رات میں عبادت کیجئے۔ پھر کہہ کر، یہ رات میں عبادت کہہ کر پھر اللہ نے الا خلیلا، بس تھوڑا سا آرام کیجئے، رات میں عبادت کیجئے۔ پھر حضور سے جو محبت تھی اللہ کو، قربان جائے۔ پھر فرمایا، کہیں میرا حبیب پوری رات عبادت میں نہ گزار دیں، کہا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی آدھی رات یا اس سے زیادہ یا اس سے کم۔ حضور کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی، امت کے لیے جو ہے مستحب ہے، لیکن رات میں جو اللہ اور بندے کا جو تعلق ہوتا ہے اس کو اس آیات میں بیان کیا گیا۔ دن کی مصروفیات میں جس طرح رب سے لو لگنی چاہیے وہ کیفیت دن میں نہیں ہوتی ہے، رات میں ہوتی ہے۔ تو کیا کہا، او زد علیہ، یا اس میں یعنی آدھی رات اب اختیار دیا گیا، آدھی رات جگیے، نیند میں سے اٹھ جائیے، آدھی رات جگیے، یا اس میں کچھ کم کر لیجئے یا کچھ زیادہ کر لیجئے، آپ کو اختیار ہے۔ کیا کریے، اتنی رات آپ عبادت کیجئے۔ جگنے کا حکم کب دیا جا رہا ہے؟ آج کے نوجوان بولیں گے کہ بہت اچھا ہے، ہم تو پوری رات جگتے ہیں۔ سونے کا حکم دیا گیا، رات عشاء کے بعد فوراً سو جانے کا حکم ہے۔ اب جاگنا کب ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے حدیث۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رات کا آخری حصہ، اب دیکھیے اگر رات 7 بجے سے شروع ہو رہی تو فجر کی نماز سے پہلے تک کا کتنے گھنٹے ہوتے دیکھ لیں، 8 گھنٹے ہوتے یا 9 گھنٹے ہوتے، اس کا 3 حصے کر لیں، آخری کے 3 گھنٹے جو ہوتے یہ اہم ترین گھنٹے ہیں۔ یعنی رات میں سمجھے 3، 4، 5 بجے یہ جو حصہ ہے وقت کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ حصے میں، رات کی ان گھنٹوں میں رب کائنات آسمان اول پر اجلال فرماتا ہے، اپنا یعنی تجلی فرماتا ہے اور سوال کرتا ہے مخلوق سے، اے انسانوں مانگو، کیا مانگتے ہو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی مغفرت کے طلبگار ہو تو مانگو، میں تمہاری مغفرت کر دیتا ہوں۔ روزی کے طلبگار ہو، دولت کے طلبگار ہو، مانگو، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس رات کا آخری حصہ جو بندہ سو کر اپنے نفس کو کچلنے کے لیے اپنے نیند کو قربان کر کر جب اٹھتا ہے تو اللہ کو وہ ادا پسند ہوتی ہے، بندے کا اس وقت کا اٹھنا۔ ایسے بندے، حدیث شریف میں آیا، یہ بھی سیاستہ کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے، ان میں سے وہ بندہ بھی ہے جو آدھی رات کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں التجائے کرتا ہوا قیام اللیل کرتا ہے، یعنی تہجد کی نماز، ذکر، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ حاضرین اکرام، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اکثر لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں،
ٹینشن کا شکار ہیں, اسٹریس لے رہے ہیں, حد سے زیادہ دماغ پر زور ڈال رہے ہیں, نئے بیماریوں میں مبتلا ہے. ٹینشن سے بچنا چاہتے ہو, آئیے اسلامی راستہ رہنمائی, اسلام سے رہنمائی لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے, دیکھیے یہ ٹینشن ڈپریشن کا لفظ استعمال یہ انگریزوں سے آیا ہے, اردو میں اس کے میننگ ہی نہیں ہے کچھ. اردو میں اگر آپ ترجمہ کریں گے تو ٹینشن کا کوئی یعنی اپنے ذہنوں پہ زیادہ زور ڈالنا, کوئی مصیبت پر جو ہے بے صبرے ہو جانا, یہ ترجمہ ہو سکتا ہے. یہ ٹینشن ڈپریشن, یہ اسٹریس لینا, زیادہ زور رگوں پر زور ڈالنا, دماغ پر زور ڈالنا, یہ سب ان کی دین ہے. اگر اس تمام چیزوں سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ اللہ کے ذکر کی طرف. اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر میں, اللہ کی یاد میں, اللہ کی عبادت میں دلوں کا سکون ہے. بڑی بڑی کوٹھیاں, بڑے بڑے گھر, بڑے بڑے گاڑیاں اور عیش و آرام کے ساز و سامان, سارے سامان آرام تو دیں گے لیکن دل کا سکون نہیں دیں گے. اور اگر دلی سکون چاہتے ہو تو آپ کو یہی بولیں گے میڈیٹیشن کیجئے, یوگا کیجئے, فلاں کیجئے, سارے چیزوں سے یعنی یکسو ہو کر اس ذات کی طرف توجہ کرنا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. یہی تو ہم دعا پڑھتے ہیں نماز میں جب ٹھہرتے ہیں, جانماز کی دعا, انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے اللہ میں اپنی ذات, اپنے آپ کو سارے سمتوں سے ہٹا کر یکسو ہو کر تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے سارے زمین و آسمان کو پیدا کیا, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. جب یہ توجہ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن قلبی طور پر اگر توجہ ہو جائے, اسی کو کہتے ہیں خشوع خضوع. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نماز میں خشوع نہ ہو نماز ہی نہیں ہے, یعنی دل پورا اس طرف متوجہ ہو جائیں. تو اللہ نے ان آیات میں اب دیکھیے اللہ کے رسول کیا فرماتا ہے, ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, بے شک یہ رات کا اٹھ جانا, اندھیری رات سے اٹھ جانا, رات کا قیام کرنا, نماز پڑھنا, یہ نفس کو کچل دیتا ہے, نفسانی خواہشات کو رون دیتا ہے آپ کا رات کا اٹھنا. اور پھر پھر فرمایا اور بات میں درستگی پیدا ہو جاتی ہے. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, آپ کی بات میں درستگی ہو جاتی ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا, کیوں رات میں اٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ دن کے بڑے اب طویل مصروفیات آپ کے ہیں. حضور کی زندگی 23 سالہ زندگی کا جائزہ لیں, کس قدر ظالموں نے آپ کو مصروف رکھا, ایک جنگ پہ جنگ, جنگ پہ جنگ, یعنی ایک چیز سے, ایک معاملے سے جو ختم نہیں کرتے دوسرا معاملہ پھر داخل کر دیتے ہیں, ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس طرح دن میں تو آپ مصروفیت آپ کی زیادہ ہے, لہذا کیا کرو, رات میں اٹھا کرو, رات میں اٹھا کرو, اپنے رب سے لو لگاؤ. ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. یہ جو جملہ ہے فرمایا اللہ کا, اپنے رب کا ذکر کرو, سب سے کٹ کر, ہر سم سے کٹ کر اس کی طرح اس کے ہو جاؤ, ہر چیز سے ناتا توڑ کر اسی کے ہو جاؤ. عزیزان محترم, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی بارگاہ میں جب رہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, حضور دیکھیے ہماری محفل میں بیٹھے رہتے ہیں, گفتگو دنیا بھی ہو رہی ہے, سب ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی, جیسے ہی کان میں اذان کی آواز آتی ہے حضور ہم سے ایسے الگ ہو جاتے ہیں, ایسے جدا ہو جاتے ہیں جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں. اللہ اکبر. حاضرین اکرام, وتبتل الیہ تبتیلا, سب سے ہٹ کر یعنی علیحدہ ہو کر اسی کے ہو جاؤ, ذکر میں ایسے مصروف ہو جاؤ, اپنے رب کا ایسا ذکر کرو, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رسوائی کو, تمہاری یعنی پریشانیوں کو, ٹینشنوں کو, ساری چیزوں کو ختم کر دے گا. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. پھر فرمایا یقیناً یہ یعنی علیحدہ ہو جانا, ذکر میں مصروف ہو جانا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرو, اور یہ بھاری اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, ان قریب ہم آپ کو بڑا بھاری ذمہ داریاں سونپنے والے ہیں, بھاری ذمہ داری دینے والے ہیں. لہذا یہ ایسے آرام کرنے کا وقت نہیں, اٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. مخلوق کے ساتھ یعنی رب سے ناتا جوڑنا, پھر مخلوق سے بھی ملے رہنا, یہ بڑا کمال ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کٹ جاؤ, کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ میں شادی نہیں کروں گا, میں جو بس اللہ اللہ ہی کرتا رہوں گا, جنگلوں میں چلے جاؤں گا, پہاڑوں میں رہوں گا. اس کو اسلام نے پسند نہیں فرمایا.
اسلام کی خوبی، ایک آدمی کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں میں بھی رہے، پھر اللہ سے ناتا بھی جڑے رہے. یہ کمال ہے. سب سے بیوی بچے نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، اکیلے جا کے غار میں رہنا یہ آسان ہے کہ اسی کے ہو جانا. رہبانیت اس کو کہتے ہیں، سب سے کٹ کر اسی کے ہو جانا. اس آیت میں یہ مطلب نہیں ہے جب ذکر خدا کرو تو سارے سمتوں سے اپنے ذہن و گمان کو اس کی طرف لگا دو، یہ مطلب ہے. تو معزز حاضرین اکرام، اسی طرح کچھ صحابی آئے تھے، اللہ آپس میں کہنے لگے، 3 صحابی کچھ کہنے لگے، آج سے میں جو ہے کوئی یعنی عورتوں کے قریب نہ جاؤں گا. کسی نے کہا میں گوشت فلاں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، کسی نے کہا میں عبادت ہی میں مصروف رہوں گا. تو اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو تینوں کو بلایا، کہا کہ نہیں، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تم بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہو، تم عبادت بھی کرو، نکاح بھی کرو، بالکل عورتوں سے الگ ہو جاؤں گا یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی، نکاح میرے طریقے میں سے ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا وہ مجھ سے نہیں، میری کیٹیگری سے، میرے لوگوں میں سے نہیں ہو. تو معزز حاضرین اکرام، بیوی بچوں کو بھی وقت دو، اللہ کے لیے بھی مخصوص وقت نکالو. اور تنہائی کا جو وقت ہوتا ہے، پھر فرمایا دن کی مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے تنہائی میں وقت نکالو اور اللہ سے جڑ جاؤ. معزز حاضرین اکرام، ٹینشن سے نکلنا چاہتے تو ایک نسخہ سن لے. علماء فرماتے ہیں اگر پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو روزانہ یہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ پریکٹیکل کر کے دیکھیے، 40 دن کر کے دیکھیے. 40 کا بہت اہمیت کا حامل ہے. جو ہماری نماز فجر چھوٹ رہی ہے نا، اس کا بھی سلسلہ ختم ہو جائے گا. اگر ٹینشنوں سے بچنا چاہتے ہو تو روز رات میں جب بستر پر جاؤ تو یہ 1 منٹ کے لیے اللہ کی طرف لو لگائیں اور کہیں کہ مولا جس نے بھی مجھے تکلیف دیا، جو بھی مجھ کو جو پریشان کیا، اے اللہ میں تیرے خاطر سب کو معاف کرتا ہوں، تیرے خاطر میں سب کو درگزر کرتا ہوں. حضور نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا، اے بیٹا تم رات ایسے گزارو کہ کسی بندے کے متعلق تمہارے دل میں کوئی کینہ نہ رہے، کوئی دشمنی نہ رہے، سب کو نکال کر پھینک دو. اور جب صبح اٹھو تو تمہارے دل میں کسی بندے کے متعلق کوئی غیر غلط بات تمہارے دل میں نہ رہے، دل کو صاف رکھو. تو فرمایا اگر رات میں یہ ٹینشنوں سے بچنا چاہتے ہو تو رات روزانہ یہ دعا کر کے، اللہ جتنے لوگ مجھے تکلیف دیے، اللہ تیرے خاطر سب کو معاف کرتا ہوں. اور اسی طرح مجھ سے کوئی خطائیں ہو گئی تو مولا ان سے وہ بھلا دے اور مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. تو تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بندہ سوتے وقت جب یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو نہیں بھلاتا. اللہ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے بندوں سے. جب بندہ ایک طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر حدیث شریف میں آیا، بندہ ایک بالش آگے بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، وہ چل کر آتا ہے تو میں بھاگ کر آتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ جسم سے پاک ہے، یعنی اللہ یہ ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کیسے بھاگے گا. معنی الفاظ ایک ہوتے ہیں، معنی اور ہوتے ہیں. جیسے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بولے مطلب کیا ہے؟ ماں کی اطاعت میں جنت ہے. حقیقت میں ماں کے پیروں کے نیچے اگر کھودے تو جنت نہیں نکلتی. تو الفاظ یہ ہے کہ اللہ بھاگ کر، جو چل کر آتا ہے میں اسے بھاگ کر اپنے قریب کر لیتا ہوں. تو بندے کو اللہ تعالیٰ اتنا چاہتا ہے تو کیا ان بندوں کو پریشان چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں چھوڑے گا. اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، ضرور آئے گی، لیکن وہ کیفیت تو پیدا کریں، وہ اپنے اندر کیفیت تو پیدا کریں. چنانچہ سیرت نگاروں نے ایک واقعہ لکھا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا، عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا. ایک شخص تھا، دعائیں کر رہا، نابینا ہے، دعائیں کر رہا ہے. پوچھا کہ کیا دعا کر رہے ہو؟ کہ آنکھ نہیں ہے، آنکھ کی جو ہے بینا ہو جائے، مجھے دکھائی دے اس لیے دعا کر رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی. تو کہا میں دوبارہ واپس آنے تک اگر تیری آنکھ نہیں آئے گی تو تیری گردن مار دی جائے گی. اب پریشان ہو گیا بندہ، پہلے ہی آنکھ نہیں ہے، پریشانی اس میں جو ہے میں پریشان تھا، اب تو یہ جان کے لالے پڑ گئے، اب تو گردن چلی جائے گی. آنکھ آنا نہ آنا یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرا ہوں، اللہ کیسے قبول نہیں کرتا؟ اگر میرے دوبارہ جا کے واپس آنے تک اگر تیری آنکھ نہیں آئے گی تو تیری گردن مار دی جائے گی. اللہ اکبر. اب دیکھیے اس کی دعا مانگنے کا طریقہ، اب جو کیفیت ہو گئی، اب گڑ گڑایا، زندگی کے آخری لمحات ہے، مولا مجھے دے دے. جس کیفیت سے اس نے پکارا اللہ کو، اس کے بعد انہیں وہ آنے سے پہلے اس کی بینائی آ گئی. عزیزان محترم، سیرت کی حقیقی واقعہ ہے.
چنانچہ بندہ اگر پوری توجہ کے ساتھ جسم اور دماغ یعنی ہر وجود اپنے وجود اس کی طرف لگا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بندے کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے. کیفیت مانگنے کا طریقہ چاہیے. وہ بھی اصحاب تھے جو ادھر دعا کرتے ادھر جو قبول ہو جاتی. عزیزان محترم, ہم بھی, زمین وہی ہے, مالک وہی ہے, قرآن وہی ہے, اللہ کے رسول کا کلام وہی ہے. اگر کیفیت طاری ہو جائے رب سے بندہ, اسی لیے کہا گیا کہ وضو کرو تو جوانوں کی طرح کرو, نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو, اور دعا کرو تو بچوں کی طرح دعا کرو. جیسے بچے ماں باپ سے کوئی چیز منوانا چاہتے ہیں تو کیسے روتے ہوئے ضد کرتے ہوئے یہ جیسے مانگتے ہیں, ایسے ہی اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بندے کی دعا قبول فرماتا ہے. معزز حاضرین اکرام, آج ہم دنیا کے پیچھے اس طرح یعنی اس طرح لگے ہوئے ہیں, نہ بھائی بھائی کو دیکھ رہا ہے, ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہیں, ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہیں. آئے دن ہم اپنے واقعات سن رہے ہیں, اپنے یاقوت پورے کے واقعے کو دیکھ رہے ہیں. اپنے حقیقی رشتہ دار ہیں, قریبی رشتہ دار ہیں, لیکن مال و دولت کی وجہ سے, زمین اور جائیداد کی وجہ سے بے قصور معصوم لوگ بچے کا قتل کر دیا گیا. عزیزان محترم, قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک آدمی کو قتل کرنا پورے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے. ایک جان کو بچا لینا پورے انسانوں کو بچانے کے مترادف ہے. معزز حاضرین اکرام, جاگے, بیدار ہو جائیں. یقیناً صبر کا لفظ آیا ہے, مصیبت آئی تو صبر کیجئے. قرآن میں 100 سے زیادہ مقام پر صبر کا ذکر کیا گیا. صبر کرو, ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. یقیناً پریشانیاں, دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے, یاد رکھ لیں. یہ ایگزام ہال ہے, یہ امتحان گاہ ہے, یہاں آزمایا جائے گا. اللہ نے اعلان کیا ہم ضرور آزمائیں گے. پیسے سے, دولت یعنی اسی جان کے نقصان سے, مال کے نقصان سے, اولاد کے نقصان سے, اسی طرح گھروں کے نقصان سے, ہر طریقے سے آزمائش کی جگہ یہاں آرام نہیں ملے گا. یہاں پر ایگزام دینا ہے. جس طرح 3 گھنٹے کے ایگزام میں آدمی سو کے نہیں اٹھتا, آرام کے کام کوئی دوسرے نہیں کرتا. جو کام ہے, جو ایم ہے, جو مقصد ہے, اس مقصد کو پورا کرنے کی فکر میں رہتا ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا آخرت بنانے کے لیے. اگر ہم آخرت کو بھول کر دنیاوی کام کر رہے ہیں تو ہم سے زیادہ غافل کوئی نہیں ہو سکتا. تو معزز حاضرین اکرام, ٹینشنوں سے, پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کی درگزر کرنے کی عادت ڈالیں, ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں. لوگ وظیفے پوچھتے ہیں کیا وظیفہ کرنا, یہ نہیں ہو رہا. روزانہ استغفار 100 مرتبہ استغفار کیجیے, اللہ سے معافی مانگیے, معاف کریے. معاف کرنا بڑی دولت ہے. جب بندہ درگزر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے بندوں پر. جب یہ بندہ ہو کر بندوں کو معاف کر رہا ہے تو میں تو خالق ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. حاضرین اکرام, ایک دوسرے سے سبقت دنیاوی مال و اسباب میں نہ کریں, بلکہ اخروی معاملات میں صحابہ بھی جو ہے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے. کوئی اپنا آدھا گھر کا سامان لے کے آ رہے ہیں تو کوئی اپنا پورا کا پورا گھر اٹھا کر اسلام کے لیے خرچ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کمپٹیشن اس چیز میں کریں آخرت بنانے کے لیے. دنیاوی معاملات میں غرور, تکبر, اناد اور اپنے آپ کو فخر, اپنے آپ کو جو دوسروں کو نیچا دکھانا, اپنے آپ کی بڑائی جتلانا, یہ تمام چیزیں انسان کو تباہی کے دہانے پہ لے جاتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرما. مولا ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما. جب تک زندہ رکھ مولا, تیرے اور تیرے حبیب کا وفادار بنا کر زندہ رکھ. جب ہمارا آخر وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.